ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیوں ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور ہمیں کس لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تجھے دنیا میں زندگی اور موت دیا، اس لیے دیا کہ تیری آزمائش ہو جائے، تیرا امتحان ہو جائے، تیرا پرچہ لیا جائے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون احسن عمل کرتے ہیں، یعنی کون ہے جو پرچے میں پاس ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، جب اسکول میں جب پرچہ ہوتا ہے تو ہمیں پہلے تو سبجیکٹ کو سمجھنا ہے کہ کون سے سبجیکٹ کا پرچہ ہے، پھر اس کتاب کو دیکھنا ہے۔ جب کتاب سامنے ہوگا ہم اس کو کھولیں گے ہی نہیں، سبجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہوگا، کتاب کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے، کیسے پاس ہوگی؟ فیل ہو جائیں گے نا، ہم نقصان میں ہو جائیں گے۔ تو ہمارا وہ سبجیکٹ ہے کیا جسے ہمیں پاس ہونا ہے، پہلے سبجیکٹ کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب عبادت کو سمجھنا ہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ جب تک عبادت کو ہم نہیں سمجھیں گے کبھی بھی سبجیکٹ میں پاس نہیں ہوں گے۔ جیسے کتاب سامنے ہوگا اسے دیکھیں گے نہیں، یا اس سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی امتحان میں پاس نہیں ہوں گے۔ تو یہی چیز ہے، ہمیں پہلے عبادت کو دیکھنا ہے کہ عبادت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ عبادت کے چار قسم ہیں، ایک قلبی عبادت، دوسری قولی، فعلی، مالی۔ اب جب تک قلبی عبادت صحیح نہیں ہوگی تو تینوں تیری عبادتیں فیل ہو جائیں۔ اب قولی عبادت کیا ہے، تو نے کلمہ پڑھا، تو نے نیکی کے لیے لوگوں کو بلایا، برائی سے ذکر اذکار کیا، تیرے ہاتھ میں تسبیح ٹڑک ٹڑک کر رہا ہے، جو چاہے کرے، مگر تیری قلبی عبادت صحیح نہیں ہے، یہ تیرے منہ پر ماری۔ فعلی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سارے جو جسمانی عبادتیں ہیں، جب تک تیری قلبی عبادت صحیح نہیں ہوگی تو یہ تیرے منہ پر ماری۔ مالی، تو مال لٹا، خیرات کا، غریبوں میں لٹا، بہت دھڑا دھڑ مال کو اللہ کے نام دے، لیکن جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مال تیرا کیا، کہ عبادت کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیری قلبی عبادت صحیح ہے ہی نہیں، تو تیرا مال تجھے کیا فائدہ دے گا۔ جیسے کہ عبداللہ بن ابی، ان کی یہ تینوں عبادتیں صحیح تھی۔ اللہ کے نبی کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکاتیں دے رہا تھا، خیراتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی قلبی عبادت وہ صحیح نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے لیے دعا کی، اللہ نے صاف انکار کر دیا، اے نبی تو اس کے لیے استغفر اللہ مولا تستغفر اللہ، تو اس کے لیے کتنی بھی دعائیں کریں نہیں یغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی قلبی عبادت غیر سے۔ اب سمجھنا ہے کہ قلبی عبادت کیا ہے۔ اب قلبی عبادت کیا ہے؟ محبت، خوف، امید، اخلاص، توکل، یہ قلبی عبادت ہے۔ جب تک ہماری محبت اندر کی عبادت اللہ سے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری اللہ سے محبت کتنی ہے، غیر سے کتنی ہے۔ ہم بھٹک تو نہیں رہے ہیں، شیطان نے ہمیں بھلا تو نہیں دیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر ایمان والے جو پرچہ پڑھتے ہیں، جو پیپر کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ تو اللہ کی محبت میں تیز ہوتے ہیں۔ تو یہ محبت ہماری اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور خوف،
بھی اللہ سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک خوف نہیں ہوگا تو محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ من احب للہ وابغض للہ، جس نے بھی محبت کی اللہ کے لیے اور نفرت اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا، تو ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہماری محبت کا معیار یہی ہونا چاہیے۔ تو خوف کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا کبھی کانٹے والی زمین میں گھوما ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیسے چلتے؟ اس نے کہا سنبھل کے قدم رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ ہے تقویٰ، جس کے اندر میں یہ تقویٰ ہوگا، خوف ہوگا، ڈر ہوگا اللہ کا، وہ سنبھل کے قدم رکھے گا، کہیں میں بہک تو نہیں جا رہا ہوں، بھٹک تو نہیں جا رہا ہوں، کہیں دوسرے طرف تو نہیں جا رہا ہوں، وہ سنبھل کے قدم رکھے گا۔ اس کا ڈر، جس کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے اپنے محبوب سے ڈرتا بھی ہے، اس کی امیدیں اپنے محبوب سے ہوتی ہیں، بھروسہ بھی اس پر ہوتا ہے، اور اس کے لیے خاص اخلاص یعنی دل خالص کر کے اس کو پسند کرتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں، 5 چیزیں ہماری اللہ کے لیے نہیں ہوگی دل کی، کتنے بھی عمل کرو، نماز روزے سب جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے تیرے منہ پر مار دوں گا، تیری عبادت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جب تک اپنے دل کو میرے لیے خالی نہیں کرو گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک بندہ آیا اللہ کے رسول سے فرمانے لگا، اللہ کا رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے اپنے دل کو خالی کرو اور اس کو صاف کرو، پہلے غیر کو سارے کو نکالو۔ جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے لیے دل کو خالی نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی کریں، کتنی نمازیں پڑھیں، کچھ بھی کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے بھائی پہلے ہمیں عبادت کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ عبادت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان کا یہی پیغام، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک کیا تھا کہ تم سے پہلے جتنا آیا، اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ نہیں ہے، طاغوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، فاعبدوا، پھر اللہ کی عبادت کرو، یعنی خالص ہوگا طاغوت سے ہٹ کر۔ اب طاغوت کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا میرے بھائی۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس دین کو نہیں سمجھیں گے، اس دین کا مقصد کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا اور کس لیے بھیجا اور بنایا کس لیے، تو کیونکہ شیطان بھی مد مقابل آیا، اس نے یہ پسند کیا کہ اللہ مجھے دنیا دے، میں دنیا میں جیوں اور دنیا میں مروں۔ اللہ نے اس کو دنیا دے دی اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، اور انسان نے کہا اللہ مجھے آخرت دے، مجھے جنت دے۔ اللہ نے انسان کو بھی بھیجا، اور شیطان کے لیے موت نہیں ہے، لیکن انسان کو موت دے کر آزمایا کہ موت ہو، تیری اولاد دیکھے کہ ہمارے باپ دادے کہاں گئے، کیسے گئے، وہ ایک امتحان کا ان کو پتہ پڑے، وہ کوشش کریں، اور شیطان کو دنیا کی عیاشی دے دی، تو جو چاہے کر، گھوم پھر، لیکن تیری جگہ جہنم ہے۔ تو شیطان نے بھی قسم اٹھائی، فَبِعِزَّتْكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے مالک کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ساروں کو گمراہ کروں گا۔ اب شیطان کی تمنا یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ ان انسان کو بھی لے کر جاؤں، اور شیطان کے دھوکے میں آ کر انسان بھول جاتا ہے، ہر چیز بھول کر دنیا میں مگن ہو کر بیٹھ گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، دنیا کا سارا پتہ ہے، جیسے شیطان کو دنیا نے کو پسند کیا اور دنیا کا سارا پتہ ہے، تو انسان بھی ایسا بن گیا، کیونکہ اللہ کے ربی نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے، مومن کے لیے قید ہے۔